امام کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. آپ سبحان اللہ بولیں گے نا؟ اچھا لگے گا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. فرماتے ہیں مٹ گئے. کون مٹ گیا؟ حضرات جو رسول پاک سرور کائنات کا دشمن ہے وہ مٹ گیا. جو رسول اللہ سرور کائنات کا دشمن ہے، جو رسول اللہ سے دشمنی نبھانے والے ہیں، ان سب کا ذکر مٹ گیا، ان سب کا نام و نشان مٹ گیا. آپ دیکھیں نا حضور سرور کائنات کے ذکر کو مٹانے کے لیے ابو جہل نے کتنی کوشش کی، عتبہ شیبہ نے کتنی کوشش کی، ابی بن حلف نے کتنی کوشش کی، لیکن اللہ اکبر آج عالم یہ ہے کہ سب مٹ گئے، کوئی باقی نہیں بچا ہے. امام کہتے ہیں مٹ گئے، مٹ گئے. اور کچھ لوگوں کا چرچا لوگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کا لوگ چرچا بنانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر چکے ہیں. اور گستاخی کرنے والے یا حضور سرور کائنات کی شان کو گھٹانے والے، ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ باقی رہ جائے. پوری دنیا مل کر اگر انہیں باقی رکھنا چاہے تو وہ باقی نہیں رہ سکتے. اس لیے امام کہتے ہیں کہ وہ تو مٹ گئے، لیکن اب جنہوں نے گستاخی کی ہے، جیسے تھانوی ہے، جیسے گنگوہی ہے، جیسے نانوتوی ہے، جیسے امبیڈوی ہے، جیسے اسماعیل ہے، جس طرح انہوں نے گستاخی کی ہے، میرا امام کہتا ہے وہ تو مٹ گئے اور یہ مٹتے ہیں. سبحان اللہ. وہ مٹ چکے ہیں اور یہ مٹتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں مٹ جائیں گے. اب جو ذکر روکنے کی کوشش کر رہا ہے، سبحان اللہ، اب جو ذکر روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں مٹ جائیں گے. ان کا بھی نام و نشان ختم ہو جائے گا، لیکن رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. سبحان اللہ. رسول پاک سرور کائنات کی محفل کل بھی سجتی تھی، آج بھی سجتی ہے، قیامت تک سجتی رہے گی. بلکہ قیامت تک نہیں، حشر کے میدان بھی محفل انہی کی سجے گی. اس لیے کہ امام کے بھائی کہتے ہیں، جس کے بارے میں حضرت نے بھی فرمایا کہ امام ان کے اشعار کو سنا کرتے تھے، وہی علامہ حسن کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. سبحان اللہ. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. برادران ملت اسلامیہ، ورنہ اللہ پاک جس کو چاہے جنت میں ڈالے، جس کو چاہے جہنم میں پہنچائے. محشر بپا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن محشر کے اندر وہاں پر بھی نام ہوگا اگر کسی کا، ذکر ہوگا اگر کسی کا، محفلیں اگر سجے گی کسی کی، تو وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے آقا سرور کائنات ہوگی. حضرات انہی کا ذکر ہوگا، انہی کا ذکر ہوگا. کائنات میں انہی کا ذکر ہوتا ہے. اور جو ان کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. جو ان کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے. جو ان کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے شہرت عطا فرماتا ہے. جو ان کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے دولت سے نوازتا ہے. جو ان کا ذکر کرتا ہے اس کا ذکر باقی ہو جاتا ہے. مصطفیٰ کا ذکر کرنے والے پوری کائنات میں دیکھ لیں آپ، کسی کا ذکر باقی رہے نہ رہے، لیکن جو بھی حضور کا ذکر کرے اس کی پوری زندگی محفوظ کر دی جاتی ہے. آپ دیکھیں نا حضور کی حدیث جن راویوں نے لی ہے، ان راویوں کی پوری زندگی محفوظ ہے. کہاں پیدا ہوئے تھے، کیسے دکھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے بولتے تھے، کیسی یادداشت تھی، سب معلوم ہے. سبحان اللہ. ذکر مصطفیٰ کرو، سبحان اللہ، ذکر مصطفیٰ کرو. اور یاد رکھیں ذکر مصطفیٰ پہلے کم ہوتا تھا، ابھی اور زیادہ ہو رہا ہے. اور میں اکثر جگہوں پر تقریر کے اندر کہتا ہوں، وہابیوں سن لو، اگر تم چاہتے ہو کہ ذکر مصطفیٰ کی محفلیں جتنی چل رہی ہے اتنی ہی رہے تو تم رد کرنا بند کر دو. ورنہ سنیوں کا حال یہ ہے، پہلے 12 کو محفل سجتی تھی، اب 12 دن محفل سجتی ہے. سبحان اللہ. 12 کو محفل ہوتی تھی، آج سے 10-12 سال 20 سال پہلے جائیں تو صرف 12ویں کی محفل ہوتی تھی، اس کے علاوہ دوسری محفل نہیں ہوتی تھی. لیکن جب سے انہوں نے رد کرنا شروع کیا، سنیوں نے محفلوں کو بڑھانا شروع کر دیا. اور اگر یہ ایسے ہی رد کرتے رہے تو سنیوں کا حال یہ ہے کہ پھر صرف 12 دن نہیں، آنے والے کچھ سالوں میں پورے مہینے محفل ہوتی چلی جائے گی. اور عجیب جہالت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو حضور کی میلاد مناتے ہو، حضور 12 کو پیدا نہیں ہوئے. میں نے کہا تو کس خیال میں ہے، تو کس گمان میں ہے، تیرا ذہن کہاں ہے، تیرا ہوش کدھر ہے؟ تو کہتا ہے 12 کو مناتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے، ہمارے یہاں کوئی پیدا ہو تو میلاد مصطفیٰ ہے، کوئی مر جائے تو میلاد مصطفیٰ ہے، عقیقے کی محفل ہو تو میلاد مصطفیٰ ہے، نیا گھر بنائے تو میلاد مصطفیٰ ہے. ہم کوئی 12 کوئی نہیں مناتے. ہمارا تو حال یہ ہے، ہمارا دل تو چاہتا ہے ہم صبح بھی حضور کا ذکر کریں، سبحان اللہ، ہم رات بھی حضور کا ذکر کریں. جتنے لوگ سبحان اللہ بولے اللہ کو مدینہ پہنچے. سبحان اللہ. ہاں
تو سبحان اللہ بولتے نا اچھا لگتا ہے. میں چاہتا ہوں مجھے نیکی ملے, آپ کو بھی ملے نا. ہاں تو یاد رکھیں, ہم تو دن رات ذکر کرنا چاہتے ہیں. آج کی بات نہیں ہے بلکہ پرانے زمانے سے لے تو ہماری ماں, ہمارے باپ, ہمارے رشتے دار, ہمارے دوست احباب, پرانی بوڑھی عورتیں, ان کو دیکھ لے, وہ یہی تو کہتی تھی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے سبحان اللہ, یہی تو کہتی تھی نا, یہی تو عقیدہ تھا نا. تم تو ابھی پیدا ہوئے ہو, ذکر مصطفیٰ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. میرا نبی لاجواب نبی ہے, بے مثال نبی ہے. ان کا بچپنا بے مثال, جوانی بے مثال, بولنا بے مثال, چلنا بے مثال, مسکرانا بے مثال, دیکھنا بے مثال. کیسے دیکھتے ہیں تم؟ صرف آگے دیکھتے ہو, مصطفیٰ پیچھے بھی دیکھتے ہیں. ان کا دیکھنا بھی بے مثال. ان کی زبان وہ زبان ہے, زبان سے جو کہہ دے وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. بلکہ دل میں اگر سوچ لے تو وہ بھی اللہ کر دیتا ہے. وہ سوچتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے. میرا امام کہتا ہے تیری انگلی اٹھ گئی, ماں کا کلیجہ چل گیا اور تیری مرضی پا گیا, سورج پھرا الٹے قدم. وہاں بولا نہیں حضور نے, بولا نہیں, صرف سوچا, صرف تیری مرضی پا گیا. تیری مرضی پایا اور سورج الٹے قدم پھر گیا. یہ سورج ہے الٹے قدم پھر رہا ہے, کیونکہ سورج کو بھی معلوم ہے کہ یہ نبی صرف انسانوں کی نبی نہیں ہے. یہ جو میرا نبی ہے نا, یہ صرف انسانوں کا نبی نہیں, یہ کائنات کا نبی ہے. کائنات کے ہر ذرے کا نبی ہے. جتنی چیزیں ہیں سب میرے آقا کی امت میں ہے. جو مانتا جاتا ہے اس کا نام ہوتا جاتا ہے, جو مانتا جاتا ہے اس کا ذکر ہوتا جاتا ہے. ارے یار آپ دیکھیں نا, اٹھائیں سیرت کی کتابیں. حضرت نے کہا کہ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو, معجزات بھرے ہوئے نظر آئیں گے. کوئی ادھر ادھر والا آ کر کہے ہم سیرت کو نہیں مانیں گے, تو میں نے کہا جس کو مانتا ہے, دن رات جس کی رٹ لگاتا ہے, لوگوں کو بار بار بتاتا ہے بخاری 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 بخاری, اسی بخاری کو اٹھا دے, بے شمار معجزات اس میں نظر آ جائیں گے. اور دیکھنے کی ضرورت نہیں. ساری کائنات مصطفیٰ کے معجزات سے بھری ہوئی ہے. عرض کر رہا تھا حضور کا ذکر کرو, ذکر حضور کرو, بس کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. یہ مت سوچو کیا ملے گا, یہ مت سوچو کیا ملے گا, یہ مت سوچو کہ کیا ملے گا, کیونکہ یار ان کا ذکر کرو گے تبھی سب کچھ ملے گا. کیونکہ کائنات میں جو کچھ ملتا ہے وہ ملتا ہی ان سے ہے. میرا امام کہتا ہے لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. پوری کائنات میں جتنا کچھ ملتا ہے وہ سب حضور کا صدقہ ہے. اسی لیے اپنے بچوں کو کہو حضور کا ذکر کرے, اپنے گھر والوں کو کہو حضور کا ذکر کرے, چلتے پھرتے حضور کا ذکر کرے, بیٹھتے اٹھتے حضور کا ذکر کرے. برادران ملت اسلامیہ, ذکر حضور کرتے رہو, اگر بیمار ہو شفایاب ہو جاؤ گے. ذکر حضور کرتے رہو, اگر جو ہے تو ناکام ہو تو کامیاب ہو جاؤ گے. ذکر حضور کرتے رہو. کنڈیشن اگر آپ کی ایسی ہے کہ کوئی آپ کو پہچانتا نہیں ہے, سارے زمانے میں آپ کی شہرت ہو جائے گی, لوگ آپ کے نام کے ڈنکے بجائیں گے. یاد رکھے جو ذکر مصطفیٰ کرتا ہے, جو اطاعت مصطفیٰ کرتا ہے, جو حضور سرور کائنات کی اطاعت کرتا ہے, جو حضور سے محبت کرتا ہے, ذکر صرف اور صرف اسی کا ہوتا ہے. آپ پوری کائنات کو اٹھا کر دیکھیں, بے شمار ہرنیاں پیدا ہوئی ہوں گی, کسی ہرنی کا ذکر نہیں ہوتا, اسی ہرنی کا ذکر ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں مدد مانگنے آئی تھی. پوری کائنات میں اٹھا کر دیکھے, نہ جانے کتنے اونٹ پیدا ہوئے ہوں گے, کسی اونٹ کا ذکر نہیں ہوتا, اسی اونٹ کا ذکر ہوتا ہے جو حضور کی بارگاہ میں مدد مانگنے آیا تھا. آپ پوری کائنات اٹھا کر دیکھے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پتھر موجود ہے, کسی پتھر کا ذکر نہیں ہوتا, بس اسی پتھر کا ذکر ہوتا ہے جو میرے مصطفیٰ پر درود پڑھا کرتا تھا. کسی پہاڑ کا ذکر نہیں ہوتا, بس اس پہاڑ کا ذکر ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ احد پہاڑ ہے, ہم سے محبت کرتا ہے. یہ احد پہاڑ ہے. مکہ شریف جب گئے آپ لوگ, جو لوگ گئے تو احد پہاڑ ہے نا وہاں پر, یہ ہم سے محبت کرتا ہے. فرماتے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہاں سے اتنا تو قاعدہ معلوم ہو گیا, اگر آپ حضور سے محبت کریں گے تو حضور آپ سے محبت فرمائیں گے. آپ حضور سے محبت کریں, کہتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جنت میں ہمارے ساتھ رہے گا, یہ جنت میں یہ ہمارے
ساتھ رہے گا. سبحان اللہ. تو برادران ملت اسلامیہ لاجواب نبی ہے میرا, بے مثال نبی ہے میرا. زندگی مبارک اٹھا کر کے دیکھے, پوری زندگی اٹھا کر دیکھے. زندگی کے اندر ایسے ایسے معاملات آپ کے جو آتے ہیں وہ سب آپ کو وہاں ملتے چلے جائیں گے, اور راہ ہدایت آپ وہاں سے پاتے چلے جائیں گے. بس مصطفیٰ کو پڑھتے چلے جائیں, میرے آقا کی زندگی دیکھتے چلے جائیں. بچپن کا عالم یہ ہے کہ وہ شفا یاب کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کیسے معجزات عطا فرمائے, ذرا توجہ سے سنیے. ابھی آپ نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, اندھوں کو جو ہے تو آنکھ والا بنا دیا کرتے تھے. برادران ملت اسلامیہ, عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. وہ مردہ جو کہ پہلے زندہ تھا اسی کو عیسیٰ زندہ کیا کرتے تھے. لیکن میرے آقا سرور کائنات کا عالم یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر جب مسجد نبوی کے اندر ممبر شریف نہیں بنایا گیا ہے, حضور سرور کائنات وہاں پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں, اور ایک لکڑی سے ٹیک لگا کر کے خطبہ عطا فرماتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں. صحابہ کرام نے آپ کے لیے ممبر بچھایا. جب ممبر تیار ہوا, مصطفیٰ کریم ممبر پر چڑھے. جب ممبر پر آپ گئے اور جیسے ہی آپ نے خطبہ دینا شروع کیا, اسے وہیں پر مسجد کے اندر کسی کے رونے کی آواز بلند ہوئی. وہ اس طرح سے رو رہا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی سے بچھڑ کر کے رویا کرتا ہے, اس طرح وہ رو رہا تھا. جب رونے کی آواز آئی تو صحابہ کرام ادھر دیکھتے ہیں, صحابہ کرام ادھر دیکھتے ہیں کون رو رہا ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جب رسول پاک سرور کائنات کے بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا, میرے آقا نیچے اترے اور وہ لکڑی جس سے مصطفیٰ ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوتے تھے وہ لکڑی رو رہی تھی. میرے آقا نے اس کو ایسے گلے سے لگایا. روایت میں آتا ہے جب حضور نے اس کو گلے سے لگایا وہ لکڑی ایسے چپ ہو گئی جیسے ماں کی گود میں آ کر چھوٹا بچہ چپ ہو جاتا. لکڑیوں کو زندگی دینے والا ہے میرے آقا. ہمارا تمہارا نبی جو ہے وہ لکڑیوں کو بھی زندگی دے, پتھروں کو بھی زندگی دے, ہاں پہاڑوں کو زندگی دے. حضرات بلکہ کائنات میں جس کو جو ملا انہی سے تو ملا, کسی اور سے تھوڑی ملا. کوئی اور دے بھی نہیں سکتا. ابھی سنا کون دیتا ہے دینے کو, ہاں کوئی اور دے بھی نہیں سکتا. کون دیتا دینے کو منہ چاہیے, کوئی نہیں دے سکتا. میرے آقا دیتے ہیں, میرے سرکار دیتے ہیں. حضرات میں عرض کر رہا تھا آؤ میرے آقا سرور کائنات ہر طرح بے مثال, ان کی پوری زندگی دیکھے, جس اینگل سے دیکھے, جس طریقے سے دیکھے, جس طرف سے دیکھے, حضور بے مثال ہے. اور آپ کی بے مثالی ایسی ہے کہ کوئی دوسری مثال ایسی نظر ہی نہیں آتی. آپ شجاعت میں بے مثال ہیں, شرافت میں بے مثال ہے, ہاں ہر چیز میں آپ بے مثال ہے. آپ کی شجاعت کا عالم یہ ہے, آپ کی شجاعت کا عالم, اللہ اکبر. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی شجاعت کا عالم کیا ہے اندازہ لگائیں. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ زہرا میرے آقا سرور کائنات کی بارگاہ میں آئی, اور جب آئی تو آنے کے بعد حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین کو آپ کی بارگاہ میں لے کر آئی. دو بیٹے دونوں کو لے کر آئی, اور پھر عرض کرتی ہے کہ حضور ان کو کچھ عطا فرمائے, ان کو کچھ عطا فرمائے. حضرات ذرا غور کیجئے, عرض کرتی ہے ان کو کچھ عطا فرمائے. آپ کیا دیں گے؟ آپ سے کہا جائے کچھ عطا فرمائے, پانی ہوگا تو دے دیں گے, کھانا ہوگا تو دے دیں گے, کپڑے ہوں گے تو دے دیں گے. اس سے زیادہ کیا دے پائیں گے؟ بتائیں دے پائیں گے؟ لیکن میرے آقا کیا با اختیار ہے, سرکار وہ چیز بھی دیتے ہیں جو کوئی نہیں دے سکتا, پوری کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا, وہ حضور دیتے ہیں. کیا دیا؟ تو میرے سرکار نے وہ دیا جو دے ہی نہیں سکتا کوئی. اگر میں بہادر ہوں تو میں اپنی بہادری کسی کو نہیں دے سکتا. اگر میرا بیٹا ہے وہ بہادر نہیں ہے میں اس کو بہادر نہیں بنا سکتا. اگر میری بیٹی ہے وہ بہادر نہیں ہے میں اس کو بہادر نہیں بنا سکتا. اگر کوئی میرے اسی طرح میرے اندر اگر سخاوت ہے دوسرے میں نہیں ہے میں اس کو سخی نہیں بنا سکتا. میرے میں برداشت کی طاقت ہے دوسرے میں نہیں ہے میں اس کو نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ چیز دینے والی ہوتی ہی نہیں. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں میں نے حسین کو اپنی شجاعت عطا فرمائی ہے.
अपनी बहादुरी हुसैन को अता फरमाई। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सरकार कैसे बहादुर होंगे अंदाजा लगा लो। जिसको बहादुरी का एक हिस्सा मिला है वो करबला के मैदान में बहादुरी के वो जौहर दिखाता है कि कयामत तक ऐसा बहादुर दुनिया को नजर ही नहीं आता है। जिसको बहादुरी का एक हिस्सा मिला हो उसका तो ये आलम है। तो सरकार सरवरे कायनात जो कि खुद बहादुर, जो बहादुरी का हिस्सा अता फरमा रही है, खुद का उनका आलम क्या होगा। हजरात, सरकार सरवरे कायनात कैसे बहादुर है, कैसी शुजात है, कैसी ताकत है, कैसा पावर है। इसीलिए तो इमाम कहते हैं जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की हिम्मत पे लाखों सलाम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जरा आप देखें ना, ये हाथ जिस तरफ उठता है, इमाम कहते हैं जिस तरफ उठ गया, दम में जिस तरफ उठ गया, गनी कर दिया पहले मौजे समाहत पे लाखों सलाम। हजरात, ये हाथ मुबारक इतना ताकतवर है, आप अंदाजा लगाएं। जंग के खंदक हो रही है, खंदक खोदी जा रही है। जब खंदक खोदी जा रही है, मेरे मुस्तफा करीम की एक आदत है, अगर गुलाम काम करते हैं ना तो आका भी साथ में उनका हौसला बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है कि पीले मुआ बनकर आज के जिस तरह बैठे होते हैं, ऐसा मामला नहीं है। हुजूर की आदत करीमा है, गुलाम अगर मेहनत कर रहे हैं तो आका भी आगे जा करके उनका साथ देकर, उनकी हिमायत करके उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। हजरात, जब खंदक खोदी जा रही है, रिवायतों में आता है जब खंदक को खोदा जा रहा था, एक बड़ी चट्टान खंदक के अंदर मौजूद हुई। एक बड़ी चट्टान नजर आई जो किसी से भी टूट नहीं रही थी। बड़े बड़े बहादुर आ गए और उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तोड़ी नहीं गई। फिर मुस्तफा की बारगाह में आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, खंदक के दरमियान में चट्टान हाइल है, खोद रहे लेकिन टूट नहीं रही। रिवायत में आता है सरकार के मुबारक शिकम पर उस वक्त पत्थर बने हुए थे, भूख की वजह से पत्थर बने हुए। सरकार खड़े हुए और खंदक में उतरे और मेरे आका सरवरे कायनात ने अपने हाथ में औजार लिया, बोलो ना सुभान अल्लाह, लिया औजार। और सरकार ने औजार लिया और लेने के बाद सरकार ने जब मारा उस चट्टान पर, तो रिवायत में आता एक हाथ मारा, चट्टान भुरभुरे तीले की तरह एक तरफ से टूट करके गिर गई। और सरकार ने जैसे ही मारा वैसे ही मेरे आका सरवरे कायनात ने मौजज़ा भी दिखाया और फरमाया हमने फला इलाके को अपने इख्तियार में कर लिया। फिर दूसरा हाथ मारा, फिर तीसरा हाथ मारा और 3 बार मारने के बाद वो पूरी चट्टान भुरभुरे रेत की तरह जमींदोज हो गई। मुस्तफा ने सिर्फ 3 हाथ मारे और चट्टान को खत्म कर दिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, क्या पावर है मुस्तफा का, क्या शान है मुस्तफा की। यही मेरे आका सरवरे कायनात है जब मदीना मुनव्वरा में है और अचानक वहां पर जो है तो मदीना मुनव्वरा के अंदर रात के वक्त में अचानक एक तेज आवाज गूंजी और इस तरह की आवाजें आई कि बड़े बड़े ताकतवर लोग और बड़े बड़े बहादुर लोग अपने घरों के अंदर दुबक करके बैठ गए। कोई बाहर निकलने की हिम्मत ना कर सका, किसी की हिम्मत नहीं हुई बाहर निकलने की। जब दोबारा वही आवाजें आई तो लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के लोग बाहर निकले। जब बाहर निकले तो देखा रसूल आज़म उधर से तशरीफ ला रहे हैं अकेले। पूछा या रसूल अल्लाह क्या माजरा है। मेरे आका ने फरमाया जो भी बला थी मैंने उसे दफा कर दिया है। सुभान अल्लाह। हजरात जरा अंदाजा लगाए हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेमिसाली का। जिस समत से देखिए मेरे मुस्तफा बेमिसाल है, जिस तरफ से देखे, पूरी जिंदगी हुजूर की देखे, एक एक चीज ऐसी मिलेगी हैरान हो जाएंगे कि अल्लाहु अकबर, ये भी मेरे आका का काम है, ये भी मेरे आका का काम है। बल्कि अभी मैंने एक हदीस पाक जब पढ़ी अबू दाऊद शरीफ के अंदर, तो मेरे आका फरमाते हैं दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सारी मेरी है। सुभान अल्लाह। जितनी अच्छी बातें वो सारी हुजूर की। सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अंदाजा लगाएं हुजूर कितनी अच्छी बातें करते होंगे, करते ही होंगे ना। आज यार सोचने वाली बात है कि जिन्होंने हुजूर को देखा वो तो हुजूर के दीवाने हुए, जिन्होंने हुजूर को नहीं देखा, सुभान नहीं देखा, फिर भी कैसी दीवानगी है। देखा नहीं हुजूर को लेकिन दीवानापन, कैसा दीवानापन है। चारों तरफ पूरी दुनिया में अगर सर्वे किया जाए तो पता चलेगा मुस्तफा से ज्यादा दीवानगी किसी और के लिए दुनिया में किसी की भी नहीं हो सकती है। पूरी दुनिया में अगर सर्वे किया जाए, पूरी दुनिया में अगर सर्वे किया जाए
تو پوری دنیا میں جتنے بھی ہیں سب کے دیوانے ہوں گے، لیکن کسی کے کچھ ہوں گے، 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 لیکن میرے آقا سرور کائنات کے دیوانے اتنے ہیں کہ یار اسی کو دیکھ کر شاعر نے کہا تھا کہ جب ان کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، اسی کو دیکھ کر کہا تھا نا شاعر نے کہ بن دیکھے بن ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب ہر کوئی بغیر دیکھے فدا ہے تو مصطفیٰ کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کو جنہوں نے دیکھا ہوگا، اسی لیے تو کسی نے کہا نا کہ یا رسول اللہ آپ کے چہرے زیبا کو جس نے بھی دیکھا پھر اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، جس نے بھی حضور کو دیکھا پھر حضور جیسا کوئی اسے نظر ہی نہیں آیا، کیونکہ حضور ہے ہی ایسے۔ حضرات نام سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں تو دیوانگی بڑھ جاتی ہے، دل کرتا ہے یا رسول اللہ ایک بار ہم کو بھی چہرہ دکھا دے، یا رسول اللہ ایک بار ہمیں بھی نظر آ جائے۔ حضرات دل بے قرار ہو جاتا ہے، رات کو سوتے ہیں تو سوتے وقت دل کرتا ہے کاش کہ کوئی ایسا موقع آئے، آنکھیں بند ہو، انگڑائی لے کر قسمت بیدار ہو جائے اور مصطفیٰ خواب میں جلوہ گر ہو جائے حضرات، اور حضور آ جائے۔ حضور کی مرضی ہے، حضور کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ چاہے جس پر کرم فرمائے، وہ چاہے جس کے پاس آ جائے، جیسے حالات میں۔ بس بات صرف اتنی ہے، میرا امام کہتا ہے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، وہ پہنچیں گے فریاد کو، وہ ضرور آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے آہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک عالم صاحب تھے، ایک متقی صاحب تھے، ایک بہت بڑے علامہ صاحب، ایک بہت بڑے اللہ والے صاحب تھے۔ ان کا عالم یہ ہے جب بیمار ہوئے تو بیمار ہونے کے بعد معاملہ یہ ہوا ایک طرف کا جسم جو ہے بالکل ناکارہ ہو گیا، حال یہ ہو گیا کہ اب لگتا تھا انتقال ہو جائے گا۔ وہ سو رہے ہیں اپنے گھر کے اندر، ڈاکٹروں نے منع کر دیا، طبیبوں نے جواب دے دیا، لوگوں نے کہہ دیا اب ان کا آخری وقت ہے، اب کوئی بچنے والے نہیں ہے۔ گھر کے اندر لوگ آ کر بیٹھے ہیں، صبح شاید جنازے کا انتظار ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں یہ رات بھی بڑی مشکل سے گزرے گی۔ وہ عالم صاحب بھی آرام سے سوئے ہیں، سوتے سوتے جب رات کا وقت ہوا، عالم یہ ہوا کہ آدھی رات کے وقت میں جب انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ بیمار ہو، سارے زمانے کے حکیموں کو دکھا لیا، سارے زمانے کے طبیبوں کو دکھا لیا، سب نے علاج کر لیا، لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہوئے اور بیماری دور نہیں ہوئی، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ایک کاغذ لے کر آ جاؤ۔ ایک کاغذ لایا گیا، ایک قلم لایا گیا، اس کے بعد انہوں نے جو ہاتھ صحیح تھا اسی ہاتھ سے لکھنا شروع کیا اور رات کے وقت میں لکھتے چلے گئے۔ بولے نا یار، رات کے وقت میں لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے۔ جب وہ لکھتے چلے گئے، رات کا وقت ہے، لوگ تو انتظار میں ہیں، شاید مولوی صاحب کل بچیں گے نہیں، شاید جو ہے تو مولانا صاحب چلے جائیں گے، لیکن حضرات وہ لکھ رہے ہیں، وہ لکھتے چلے گئے اور لکھنے کے بعد اسی کاغذ کو اپنے سرہانے رکھ لیا اور وہ سو گئے۔ رات میں میرے آقا ان کے خواب میں جلوہ گر ہوئے اور آ کر فرمایا اٹھو کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ بہت بیمار ہوں، کنڈیشن یہ ہے ایک طرف سے بالکل جسم ناکارہ ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، پوزیشن نہیں ہے، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، بظاہر حالات اچھے نہیں ہیں۔ میرے آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ بیمار ہو، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ جب حضور سے یہ کہا تو میرے آقا تو پھر ہے میرے آقا، حضور کو بلایا ہی تھا، سرکار نے فرمایا اچھا وہ کیا لکھ رہے تھے؟ یا رسول اللہ رات میں آپ کی شان میں قصیدہ لکھا تھا، قصیدہ لکھا تھا۔ کیا لکھا؟ قصیدہ لکھا تھا۔ کیوں لکھا؟ کہ یا رسول اللہ سوچا کہ انتقال تو ہونے والا ہے، حضور کو کوئی قصیدہ ہی لکھ کر پہنچا دو۔ میرے آقا نے فرمایا ہم کو بھی سنا، میرے سرکار کو انہوں نے قصیدہ سنایا، سرکار نے قصیدے کو سنا، سننے کے بعد میرے مصطفیٰ نے اپنا دست مبارک لیا اور ان کے جسم پاک پر پھیرا، جیسے ان کے جسم پر ہاتھ مبارک اپنا دست مبارک پھیرا، جیسے ہی پھیرا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ صبح کے وقت میں اٹھے، بہترین کپڑے پہنے، بہترین امامہ باندھا، شاندار انداز میں نکلنے والے تھے۔ اچانک یاد آیا کہ رات میں رسول اللہ نے ایک چادر بھی عنایت فرمائی تھی، وہ چادر نظر نہیں آ رہی ہے، بڑے پریشان ہوئے، رونے لگے، روتے روتے واپس ہو گئے۔ جیسے ہی سوئے حضور پھر جلوہ گر ہوئے، حضور پھر آئے اور حضور آئے اور فرمایا کیوں گھبراتا ہے؟ ہم نے چادر نہ تیرے تکیے کے نیچے رکھی ہے۔ حضرات چادر اٹھا
اٹھائی, اسی چادر کو جسم پر ڈالا, اور ڈالنے کے بعد چلے. لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے, میرے خواب میں کیا ہو رہا ہے تمہیں کیا معلوم, تمہارے خواب میں کیا ہو رہا ہے مجھے کیا معلوم. ارے یار ذرا غور کرو, میرے آقا نے جب چادر دے دی, وہ چادر لے کر کے بڑی شان سے باہر نکلے. ابھی گھر سے نکلے تھے, گلی کے نکڑ پر پہنچے, ایک جو ہے تو مجذوب نظر آئے, ایک اللہ والے نظر آئے, ایک دیوانہ نظر آیا. اس نے کہا او نوجوان, او علامہ, او اللہ کے ولی, رک جا. اللہ اکبر. وہ رک گئے. فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی وہ نعت سنانا جو نعت تم نے رسول اللہ کو کل رات میں سنائی تھی. کہتے آپ کو کیسے معلوم؟ کہتے آپ کو کیسے معلوم؟ کہ جب رسول اللہ تیرے خواب میں آئے تھے نا, میں بھی ساتھ میں آیا تھا. وہ نعت وہاں بھی سنائی گئی. اس کے بعد وہ لکھنے والے کون تھے؟ وہ کوئی اور نہیں, وہ علامہ بوصیری تھے, جنہوں نے کہا تھا مولا یصلی وسلم دائما ابدا. سبحان اللہ. حضرات پکارو تو حضور کو, پکارو تو ایک بار حضور کو. پھر حضور نہ آئے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا امام احمد رضا نے کہا نا واللہ وہ سن لیں گے. ہاں واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. اور ایک جگہ کیا فرمایا کہ ممکن نہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں. بولو سبحان اللہ. 12 کے بعد نہیں بولتے ہیں آپ لوگ, بولتے ہیں نا, بولے نا. پھر قسم کا ہو سکتا ہے 12 کے بعد بولنا منع ہے. 12 کے پہلے تو بول رہے تھے ہاں تھوڑا تھوڑا, 12 کے بعد ایک دم خاموش دستی پوچھ رہا ہوں. 12 کے بعد نہیں بولتے, ہم صبح تک بولیں گے. ہاں حضور کا ذکر ہے, اس میں کم کی کیا بات ہے, کتنا ہی کرو کم ہونے والا نہیں. امام تو کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. ہاں اللہ پاک ان کی شان بیان کر رہا ہے, صاحب قرآن ہے مداح حضور. تو تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ.